حارث گاڑی سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک سامنے سے آنے والا وجود زور سے اس سے ٹکرایا۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ واقعی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے غصے سے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ وہ سہم گئی اور ہڑبڑا کر بولی، میں تو بس ایسے ہی جا رہی تھی، کیا پتا تھا کہ آپ دروازے سے آ رہے ہیں؟ حارث نے طنزیہ انداز میں گردن ہلائی، تمہارے اندر سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ بندہ ایک کونے میں آرام سے بیٹھ جائے، مگر تمہیں تو ہر وقت ادھر سے ادھر دوڑنے کی عادت ہے۔ کبھی سکون سے بیٹھتی ہو تم؟ ہر وقت اچھل کود بندروں جیسی عادتیں پال رکھی ہیں۔ وہ مسلسل بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور جاتے جاتے حکم دیا، یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جاؤ میرے لیے چنا چائے بنا کر لاؤ۔ کچھ دیر بعد حالہ چائے ملازمہ کے ہاتھ اس کے کمرے میں بھجوا کر سمرا اور نمرا کے کمرے میں آ گئی۔ دونوں بہنیں موبائل پر شادی کے جوڑے دیکھنے میں مصروف تھیں۔ حالہ آ کر افسردہ سے ایک طرف بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا حالہ؟ نمرا نے چونک کر پوچھا۔ سمرا نے فوراً اندازہ لگا لیا، لگتا ہے ویر جی سے پھر ڈانٹ پڑ گئی ہے۔ حالہ نے نروٹھے انداز میں کہا، تم دونوں شادی کر کے چلی جاؤ گی اور میں یہاں اکیلی ڈانٹ سہتی رہوں گی۔ مجھے بھی شادی کرنی ہے بس۔ یہ سن کر دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ نمرا نے مذاق اڑایا، تمہاری بھی شادی ہو سکتی تھی، لیکن تم نے خود ہی اپنے گلے میں پھندا ڈال لیا ہے۔ ڈاکٹر بننا تھا نا، اب بھگتو۔ اور سنو، خوشخبری یہ ہے کہ جہاں تمہاری ہاؤس جاب شروع ہونے والی ہے، وہیں بھیا کو بھی جاب کی آفر ہو گئی ہے۔ وہ تمہارے ہی ڈیوٹی ٹائم پہ ہوں گے، بلکہ وہاں کے اسٹوڈنٹ کو لیکچر بھی دیں گے۔ حالہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ نہ کرو یار۔ اس پر دونوں پھر سے ہنس پڑی۔ نمرا نے شرارت سے کہا، میں تو چاہتی ہوں تمہاری اور بھیا کی شادی ہو جائے۔ سوچو کتنا مزے کا سین ہوگا، تم ہر وقت ڈر ڈر کر رہو گی اور بھیا ہر وقت ڈانٹیں گے۔ حالہ نے کشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا، اللہ ایسی دوست سے بہتر دشمن دے۔ سمرا نے ہنستے ہنستے سنجیدگی اختیار کی، سچ بتاؤ، اگر سب نے تمہاری اور بھیا کی شادی کا فیصلہ کر لیا تو تم کیا کرو گی؟ حالہ نے منہ بنا کر کہا، سیدھا انکار کر دوں گی، بلکہ جان دے دوں گی، مگر اس سے شادی نہیں کروں گی۔ زہر کھا لوں گی تو شاید کم تکلیف ہو۔ یہ الفاظ کہے تو اس کا دل دھڑک اٹھا، مگر کمرے کے باہر کھڑا حارث سب سن چکا تھا۔ وہ دراصل سمرا اور نمرا سے ان کی شادی کے تحائف پوچھنے آیا تھا، لیکن اندر سے آتی گفتگو سن کر قدم روک لیے۔ جتنا وہ سنتا گیا اس کی آنکھوں میں غصہ بھرتا گیا۔ حارث کو حالت سے چڑ کوئی آج کی بات نہیں تھی، وہ اس کی محروم پھپھو کی بیٹی تھی، جسے پھپھو کی وفات کے بعد ہی بیوی اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حالہ کی ذہانت اور خوبصورتی کا چرچا گھر بھر میں ہونے لگا۔ ایف ایس سی میں حارث نے 90% نمبر لیے تو جشن منایا گیا، مگر حالہ نے 95% لے کر سب کی توجہ کھینچ لی۔ والد کے منہ سے نکلا، یہ تو حارث سے بھی ذہین ہے، اور اس دن سے حارث کے دل میں حالہ کے لیے نفرت گھڑ گئی تھی۔ میڈیکل کالج میں بھی حالہ کا نام سب کی زبان پر تھا، اور والدین اکثر فون پر صرف اس کی کامیابیوں کا ذکر کرتے۔ پچھلے سال واپس آ کر حارث نے والد کا ہاسپٹل جوائن نہیں کیا، بلکہ سرکاری ہاسپٹل میں جاب شروع کی، اور اب جس ہاسپٹل میں حالہ کی ہاؤس جاب شروع ہونے والی تھی، وہاں سے بھی اس سے آفر ملی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ حالہ کو کامیاب ڈاکٹر نہیں بننے دے گا، مگر آج کی باتوں سے اسے احساس ہوا کہ حالہ بھی اسے سخت ناپسند کرتی ہے۔ غصے میں جلتا ہوا وہ اپنے کمرے میں آیا، کچھ دیر ٹہلتا رہا، پھر والدین کے کمرے کا رخ کیا، صوفے پر بیٹھ کر سنجیدگی سے بولا، موم ڈیڈ، مجھے حالہ سے شادی کرنی ہے۔ ڈاکٹر ایاز راجپوت نے خوشی سے ہاتھ کی کتاب ایک طرف رکھی، لیکن ڈاکٹر زہرا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم دونوں کا مزاج نہیں ملتا، وہ خوش مزاج ہے اور تم سنجیدہ۔ ایاز راجپوت نے فوراً کہا، میرا بیٹا دنیا کی بہترین لڑکی چاہتا ہے، تو یہ شادی ہوگی۔ حالہ سے پوچھ لیتے ہیں اور سمرا نمرا کی شادی والے دن منگنی کر دیں گے۔ زہرا نے ہلکے اعتراض کے ساتھ کہا، جب تک وہ مانے گی نہیں رشتہ نہیں ہوگا۔ مگر حارث کے لہجے میں فیصلہ کن سختی تھی۔ میں نے طے کر لیا ہے، اگر شادی ہوگی تو اسی سے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا، اور زہرا سوچ میں ڈوب گئی کہ حالہ کبھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر زہرا نے گہری نظر سے بیٹے کو دیکھا، بیٹے، یہ شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم دونوں کا مزاج بالکل الگ ہے۔ تم بہت سنجیدہ، کم گو اور سخت مزاج ہو، جبکہ حالہ خوش مزاج اور ہنس مکھ لڑکی ہے۔ مجھے تو یہ جوڑی ذرا سی مس میچ لگتی ہے۔
کیا خیال ہے آپ کا ایاز صاحب؟ ڈاکٹر ایاز مسکرا کر بولے، مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ میرے بیٹے نے دنیا کی سب سے بہترین لڑکی چنی ہے، اور میں تو یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ جہاں میرا بیٹا چاہے گا وہیں اس کی شادی ہوگی۔ آپ خالہ سے بات کر لیجیے، اور میری خواہش ہے کہ جس دن سمرا اور نمرا کی شادی ہو اسی دن ان دونوں کی منگنی کر دیں۔ ہاؤس جاب ختم ہوتے ہی شادی بھی کر ڈالیں گے۔ زہرا نے آئی برو اچھڑاتے ہوئے کہا، ایاز صاحب یہ بچی تب تک راضی نہ ہو ہم کسی صورت یہ منگنی نہیں کریں گے۔ زبردستی رشتے نہیں بنتے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اس رشتے پر راضی نہیں ہوگی۔ حارث کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ اٹھ کر سیدھا کھڑا ہوا، لہجہ ٹھنڈا مگر الفاظ تیز تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر میری شادی ہوئی تو اسی سے ہوگی، ورنہ زندگی بھر نہیں ہوگی۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے ساکت و حیران والدین رہ گئے۔ زہرا نے گہری سانس لی۔ دیکھا آپ نے اس کا غصہ؟ یہی وجہ ہے کہ میں ڈر رہی ہوں۔ حالہ بہت نرم مزاج اور معصوم بچی ہے، یہ اس کے مقابلے میں بہت تیز ہے۔ ایاز نے ہنستے ہوئے کہا، بیگم میاں بیوی میں فرق ہونا چاہیے، ایک ٹھنڈا ہو تو دوسرا گرم مزاج، تبھی زندگی کا توازن بنتا ہے۔ آپ خود کتنی گرم مزاج تھی اور میں کتنا ٹھنڈا، پھر بھی ساتھ چل رہا ہے نا، اور ویسے بھی وقت کے ساتھ یہ سنبھل جائے گا۔ زہرا نے سر ہلایا، چلیے حالہ کو بلا کر بات کر لیتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں حالہ کمرے میں آئی، اس کا چہرہ الجھا ہوا تھا۔ زہرا نے نرمی سے کہا، بیٹا ہمارے بیٹے نے تمہیں پسند کیا ہے، اتنے سالوں میں اس نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا، آج صرف تمہارا نیا ہے، اور کہا ہے کہ تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ تم جانتی ہو وہ کتنا ضدی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی کچھ غلط کرے گا ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ حالہ خاموش کھڑی رہی، نظریں جھکی ہوئیں۔ کیا تمہاری طرف سے ہاں ہے؟ زہرا نے آہستگی سے پوچھا۔ وہ لمحہ بھر کر رکے، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ زہرا کے چہرے پر اطمینان آ گیا، مگر حالہ جیسے کسی اور ہی سوچ میں گم تھی۔ وہ وہاں سے سیدھی اپنے کمرے میں آئی اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں عجیب سا اضطراب اور دل میں ایک انجانی گھبراہٹ تھی۔ اگلے ہی دن یہ راز سب کو معلوم ہو گیا۔ سمرا اور نمرا تو جیسے موقع ڈھونڈ رہی تھی، بار بار حالہ کو چھیڑنے لگی۔ مائیوں کے دن نمرا کے نکاح کے ساتھ ہی حارث کے اصرار پر حالہ کا نکاح بھی پڑھا دیا گیا۔ نکاح کے لمحے سے ہی دل کی کیفیت یکسر بدل گئی تھی، دھڑکنیں بے قابو اور سانسیں بھاری ہو گئی تھی۔ فریش ہونے کے لیے وہ واش روم گئی۔ واپسی پر جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، صوفے پر بیٹھے حارث کو دیکھ کر قدم رک گئی۔ آپ یہاں؟ آواز ہلکی سی کپ کپ آئی۔ حارث خاموشی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ حالہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ پیٹھ ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی۔ حارث نے دونوں ہاتھ ڈریسنگ کے دونوں طرف رکھے اور فاصلہ ختم کر دیا۔ وہ آنکھیں سختی سے بند کر کے لرزنے لگی۔ اچانک اس کے کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے قریب کر لیا اور اس کے لب اپنے قبضے میں لے لیے۔ حالانکہ جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ جب وہ پیچھے ہٹا تو وہ گہرے سانس لینے لگی، چہرہ اتنا سرخ جیسے سارا خون وہیں سمٹ آیا ہو۔ حارث نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا، براؤن آنکھوں میں جھانکا، جن میں خن خوف معصومیت دونوں تھے۔ وہ باری باری ان آنکھوں پر لب رکھتا چلا گیا۔ پلیز چھوڑ دیجیے۔ وہ رونے لگی۔ حارث کا ماتھا شکن آلود ہو گیا، مگر وہ باز نہ آیا۔ اس کے لب پھر سے بے دردی سے قید کر لیے۔ جب خون کا ذائقہ حلق میں اترا تو وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا۔ حالہ نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اگر دوبارہ مجھے روکنے یا میری بات ٹالنے کی کوشش کی تو اس سے بھی بری سزا دوں گا، سن رہی ہو نا؟ اس نے دوبارہ اس کی ٹھوری اٹھا کر کہا۔ حالہ کے خوفزدہ چہرے پر نظر جمائے وہ بولا، یہی خوف مجھے سکون دیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں نے تم سے محبت میں شادی کی ہے؟ نہیں، محبت میں اس سے کروں گا جس سے میرا دل چاہے۔ تم تو بس میرے اندر جلتی بدلے کی آگ بجھانے کا ذریعہ ہو۔ اس کے لفظوں نے جیسے حالہ کے اندر سب کچھ بدل دیا ہو۔ وہ بس خالی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، اور وہ اطمینان سے کمرے سے نکل گیا۔ چند دن بعد حارث ایک سیمینار کے لیے لندن چلا گیا۔ 3 مہینے بعد واپسی پر حالہ اپنی ہاؤس جاب مکمل کر چکی تھی۔ ڈائننگ ہال میں سب کے سامنے حارث نے کہا، میرے خیال میں تمہیں یہ جاب کرنے کی ضرورت نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کام کرے۔ زہرا بیگم نے فوراً جواب دیا، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، کیوں نہیں کرے گی وہ؟ ڈاکٹر بنی ہے کسی شوق کے لیے، اور تم ہوتے کون ہو ایسے فیصلے کرنے والے؟ حارث غصے سے سرخ ہو گیا، میں شوہر ہوں، پورا حق ہے مجھے کہ بیوی پر حکم لاگو کروں۔ زہرا بیگم نے سخت لہجے میں کہا، شوہر ہو مگر مالک نہیں،
اسے حق ہے کہ اپنے فیصلے خود کرے۔ بیٹے، یہ آپ کا خواب ہے، اسے چھوڑنا مت، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خالہ دھیرے سے بولی، ممانی جان، مجھے یہ جاب نہیں کرنی۔ زہرا بیگم نے حیرت سے کہا، کل تک تم کتنی خوش تھی، آج کیوں بدل گئی؟ مگر اگلے ہی دن خالہ نے زہرا بیگم کی حوصلہ افزائی پر ہاسپٹل جوائن کر لیا۔ حارث نے جان بوجھ کر اس کی ڈیوٹی اپنے ساتھ لگوا دی۔ ایک راؤنڈ کے بعد وہ اسے اپنے آفس میں لے آیا۔ یہاں بیٹھو اور ان تمام فائلز کا ڈیٹا کمپیوٹر میں ڈالو۔ جب تک مکمل نہ ہو گھر نہیں جانا۔ آدھا دن گزر گیا۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ شام کے 6 بجے گھڑی دیکھی ہی تھی کہ حارث پیچھے آ کھڑا ہو گیا۔ اس کی پرفیوم کے خوشبو نے حالہ کی دھڑکن بے ترتیب کر دی۔ کتنا کام باقی ہے؟ آدھا تو رات 12 بجے سے پہلے گھر جانے کا ارادہ نہیں؟ خیر، میں جا رہا ہوں۔ کام مکمل نہ ہوا تو صبح تمہیں سسپینڈ کر دوں گا۔ وہ جا چکا تھا مگر حالہ بھوکی پیاسی تھکی ہوئی کام کرتی رہی۔ 8 بجے کینٹین گئی تو ہیڈ نرس کی باتیں کان میں پڑی۔ ڈاکٹر ندا اور حارث کے بارے میں افواہیں۔ حالہ کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ آئینے میں اپنی صورت دیکھی، پیلے چہرے پر تھکن اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے۔ کچھ دیر بعد اس نے آدھی رات کو کام مکمل کیا۔ خوفزدہ سی تنہا رکشہ لے کر گھر پہنچی۔ حارث جاگ رہا تھا، اس نے دیکھا تو غصے سے لاؤنج میں آیا۔ اب آ رہی ہو؟ خالہ نے تلخی سے کہا، آپ نے جو حکم دیا تھا وہ مکمل کر کے ہی آئی ہوں۔ کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ یاد ہے میں نے سزا کے بارے میں کیا کہا تھا؟ خالہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا، بس، سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ میں غلام نہیں ہوں۔ آپ کو خوشی ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں؟ تو سن لیجئے، میں آپ کا یہ خواب کب چکنا چور کر دوں گی۔ آپ احساس کمتری کے شکار ہیں جو عورت کی عزت رون کر خوش ہوتے ہیں۔ ہاؤ ڈیئر یو! وہ جبڑے بھینچ کر بولا۔ حالانکہ آنکھوں سے ضبط ٹوٹ گیا۔ دن بھر مجھے ذلیل کرتے رہے، اکیلا چھوڑ دیا، خبر تک نہ لی، کیونکہ آپ ڈاکٹر ندا کے ساتھ ڈنر پر تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حارث کا دل بے چین ہو گیا، مگر حالہ کا درد لفظوں میں قید نہ ہو سکا۔ جیسے ہی وہ اس کے آنسو صاف کرنے کو آگے بڑھا، پیچھے سے کسی نے اچانک اس کا بازو کھینچا اور اسے اپنی طرف گھما کر اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ وہ حیران ہو کر سر اٹھاتا ہے تو سامنے زہرا غصے سے بھری آنکھوں سے اسے گور رہی ہوتی ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، حد کر دی تم نے۔ میں نے سوچا وہ شاید تمہارے ساتھ ہے، تم پر اعتبار کیا، اسی لیے ایک بار بھی اس کے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھا کہ وہ گھر آئی بھی ہے یا نہیں، لیکن آج تم نے مجھے رسوا کر دیا۔ شرم آتی ہے، تم میرے بیٹے ہو۔ آئندہ تم اس کے پاس نظر نہ آنا، اور کل ہی میں صدیق صاحب سے کہہ کر اس کی ڈیوٹی کسی اور جگہ لگوا دوں گی۔ وہ تمہارے ساتھ ہرگز ڈیوٹی نہیں کرے گی۔ زہرا کا لہجہ کاٹدار تھا۔ وہ لب بھینچ کر کھڑا رہ گیا، پھر غصے سے اسے دیکھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زہرا نے حالہ کی طرف رخ موڑا، آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ آئی ایم سوری بچے، میں سمجھ ہی نہیں سکی آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ یہ آپ کے ساتھ اس طرح سلوک کر رہا ہے۔ انہوں نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا تو حالہ نے نم آنکھوں سے سر جھکا لیا۔ فخر ہے مجھے آپ پر کہ آپ آج میرے لیے کھڑی ہوئیں۔ اس طرح چپ رہ کر صرف اذیت ہی ملتی ہے۔ انسان کو اپنا حق لینا آنا چاہیے۔ میں باہر عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہوں اور اپنے گھر میں یہ سب۔ سوری ایک بار پھر۔ زہرا کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ پلیز ممانی، ایسا مت کہیے، آپ میری بڑی ہیں۔ میں نے نہیں بتایا کیونکہ میں نے سوچا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر آج ان کا رویہ میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچا۔ آپ نے ہمیشہ سکھایا کہ عزت نفس سب سے پہلے ہے۔ جب تک میں خود اپنی عزت نہیں کروں گی، کوئی اور بھی نہیں کرے گا۔ زہرا نے مسکرا کر کہا، شکر ہے تمہیں یہ سبق یاد ہے۔ آئندہ کچھ بھی ہو سب سے پہلے مجھے بتانا۔ میں اور تمہارے ماموں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اس کے رخسار پر ہلکی سی تھپکی دی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ حالہ نے گہرا سانس لیا، آنسو پوچھے، کھانا گرم کیا اور اطمینان سے اپنے کمرے میں جا کر کھانے لگی، جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ ادھر حارث اپنے کمرے میں چیزیں تہس نہس کر رہا تھا۔ ہمیشہ موم نے تمہارا ہی ساتھ دیا اور مجھے غلط کہا، کیوں؟ وہ آئینے میں اپنے عکس کو گھورتے ہوئے گرایا۔ اس کے ضمیر نے جواب دیا، کیونکہ تم غلط ہو اور تمہاری ماں کبھی غلط کا ساتھ نہیں دیتی۔ وہ عورتوں کے حق کے لیے لڑتی ہیں، اپنی بہو پر ظلم کیسے ہونے دیں گی؟ حارث نے آنکھیں زور سے بند کی، مگر فوراً دو بھیگی آنکھیں اس کے سامنے آ گئیں اور وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھول بیٹھا۔ اگلے دن حالہ کی ڈیوٹی ڈاکٹر ہارون کے ساتھ لگ گئی۔ دن بھر دونوں کی ملاقات نہ ہوئی، مگر حارث بے چینی سے اسپتال کے کوریڈور میں ٹہلتا رہا۔
दोपहर में जब स्टाफ चला गया, वो स्टाफ रूम में उसे ढूंढता हुआ आया। कुदरत भी शायद उसका साथ दे रही थी। वो वहां अकेली बैठी थी, आंखें मूंदे सोफे से टेक लगाए। उसने जैसे ही आंखें खोली, सामने झुका साया देखकर चीखने लगी, मगर हारिस ने फौरन उसके लबों पर हाथ रख दिया। श्श्श! आवाज निकाली तो सांस रोक दूंगा। वो उसके चेहरे के करीब आकर गुर्राया। हटे, पीछे हटे। डॉक्टर हारिस, आप मुझे इस तरह जरा डरा नहीं सकते। अगर आपने कोई बदतमीजी की तो मैं। तो तुम क्या? उसने बात काट दी। मैं मुमानी जान को बता दूंगी। वो हिम्मत जटाकर बोली और उसे धकेलने लगी। वो पीछे हुआ, मगर जैसे ही वो दुपट्टा संभालकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, उसने झपट कर बाजू पकड़ा और दीवार से लगाकर उसके लबों को अपने काबू में ले लिया। हाला मुक्के बरसा रही थी, मगर वो पीछे हटने को तैयार न था। आहट सुनकर वो चौंका, फौरन उसे कमर से जकड़कर दरवाजे के पीछे हो गया। उसका मुंह दबाए कंधे पर ठोड़ी रखे, वो उसके कानों को बार बार अपने लबों से छू रहा था। मिधत नर्स फाइल लेकर निकली तो हारिस ने आहिस्ता से उसे छोड़ा। हाला दीवार से लगी हाँफ रही थी। हारिस ने दोनों हाथ दीवार पर रखे, चेहरा करीब लाकर कहा, कहा था ना बदतमीजी की सजा जरूर मिलेगी, और देखो मिल गई। उसने शिकवा भरी आंखों से देखा, मगर वो इन आंखों पर झुककर नरमी से बोसा दे गया। इसी लम्हे उसका फोन बचा। डॉक्टर निदा का नाम स्क्रीन पर जगमगा रहा था। हाला ने भी देख लिया। कॉल खत्म करने के बाद उसने उसका बाजू पकड़कर पूछा, तो तुम्हें डॉक्टर निदा से जलन होती है? नहीं। क्यों होगी? वो नजरें चुराकर बोली। क्योंकि वो तुमसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर मैं भी उनकी तरह पार्लर जाना शुरू कर दूं ना, लोग देखते रह जाएंगे। हाला ने जवाब दिया। अच्छा, इतना घुमंड? वो मुस्कुरा दिया। वैसे तुम ठीक ही हो, लेकिन तुम्हारे होंठ, कसम खुदा की प्यास बुझ जाती है। हालांकि गाल सुर्ख हो गए। वो सरगोशी में बोला, अब घर में तो मम्मी रोक देंगी, मगर यहाँ सब चलेगा। और उसके लब छूकर बाहर निकल गया। शाम को हाला आईने में खुद को देख रही थी। लगता है डॉक्टर हारिस को असल रूप दिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन वो समरा के साथ पॉलर गई। 4 घंटों में बाल चमकदार, रंग निखरा और शख्सियत बदली बदली थी। समरा ने शरारत से कहा, अब अगर शौहर ने तारीफ कर दी तो रोज यहाँ आओगी। घर आकर जोहरा ने भी हैरत से कहा, बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची। अगले दिन हाला ग्रीन लॉन्ग शर्ट और टाइट्स पहनकर, बालों की चुटिया बनाकर, दुपट्टा ओढ़ कर अस्पताल पहुंची तो हर एक ने उसकी तारीफ की। अभी हारिस हारिस अभी अभी हॉस्पिटल पहुंचा था। राउंड मुकम्मल करके वो बाहर निकल ही रहा था कि राहदारी के कोने पर डॉक्टर हरून किसी लड़की से महवे गुफ्तगू था। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप आज, हमेशा ऐसे ही रहा करें। डॉक्टर हारून की आवाज़ हारिस के कानों से टकराई। वो बेख्तियार रुककर आगे बढ़ा, और जैसे ही चेहरा साफ देखा, कदम एकदम ठटक गए। उसका रंग लम्हों में बदल गया। सामने खुली हुई ताजगी लिए हाला खड़ी थी। आज बाल आम दिनों की तरह जूड़े में बंधे नहीं थे, बल्कि एक लंबी चुटिया में गंदे हुए थे, जो उसके हल्के दुपट्टे से झांक कर किसी नागिन की तरह लहरा रही थी। हारिस धीरे धीरे करीब आया तो हाला पलटकर तेजी से चली गई। उफ! मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तो क्यामत है। डॉक्टर हारून ने जेरे लब मुस्कुराकर कहा। हारिस की कनपटियां जैसे सुलग उठी। वो गुस्से में खोलता हुआ सीधे अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बंद सवर कर आने की? वो कमरे में बेचैनी से टहलते हुए खुद से बुड़बुड़ाया। दोपहर में जब बाकी स्टाफ जा चुका था, वो स्टाफ रूम पहुंचा। हमेशा की तरह हाला वहां अकेली बैठी थी। उसे देखने ही वो घबरा गई थी। हारिस ने आते ही दरवाजा बंद किया और लॉक लगाकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। वह पीछे हटती गई, यहाँ तक कि उसकी पीठ दीवार से लग गई। सोचा, तुम्हारे हुस्न को मैं भी खराजे तहसीन पेश कर दूं। हारिस ने उसके करीब झुकते हुए दीवार पर दोनों हाथ रखे। हालांकि लिपस्टिक से सजे होंठ हल्के से कपकपाए। उसने आहिस्ता से हाला के गले का दुपट्टा खींचकर दूर फेंका। उसकी सांसों की तेजी ने माहौल को बोझिल कर दिया, मगर आज भी वो नरमी से लबरेज थी। न चाहते हुए भी उसे रोक न सकी। लम्हे बोझिल हो गए, फासला मिट गया और दोनों एक दूसरे में खो गए थे। कुछ देर बाद हारिस ने उसके माथे से माथा टिकाकर गहरा सांस भरा। हारिस, मैं थक गई हूँ, हाला बमुश्किल बोली। हारिस ने फौरन उसे गोद में उठाया और सोफे तक लाया। आहिस्तगी से बिठाकर उसके पास नीम दराज हो गया। आइंदा बड़ी चादर लेकर आना, नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई तुम्हारी चांदनी जैसे बदन को देखे। वो आहिस्ता से बोला, और कल आपने ही कहा था ना कि मैं ऐवी सी लगती हूँ, इसीलिए आज ये सब किया।
تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ میں ویسی نہیں ہوں، حالہ نے مدھم آواز میں کہا۔ حارث بے اختیار اس کے چہرے کے ہر نقش پر لب رکھتا گیا۔ تم جیسی بھی ہو، میرے سکون کا باعث ضرور بن گئی ہو، وہ اسے قریب کرتے ہوئے بولا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں نا؟ حالہ نے اپنے ہونٹ دباتے ہوئے کہا۔ کیا میں نے کبھی مذاق کیا؟ تم اچھی طرح جانتی ہو، اس نے مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، پھر اٹھ کر اسٹاف روم سے باہر نکل گیا۔ باہر کھڑی ندا نے اسے دیکھتے ہی چونک کر اندر جھانکا۔ صوفے پر نیم دراز حالہ کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مٹھیاں بھینچتے ہوئے وہ تیز قدموں سے حارث کے پیچھے پہنچی۔ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ ندا نے غصے سے کہا۔ کن دونوں کے بیچ؟ حارث نے انجان بن کر جواب دیا۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میں تمہارے اور ڈاکٹر حالہ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ ندا کی آواز بھاری ہوگی۔ کیوں؟ وجہ؟ اور میں تمہیں کچھ بھی بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ میری بیوی لگتی ہو کیا؟ حارث کا لہجہ برف جیسا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور مجھے لگا تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے ہو، اس لیے میرا ساتھ دیتے ہو، میرے ساتھ وقت گزارتے ہو۔ ندا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہے ندا؟ میں نے کبھی تم سے ایسا کہا؟ تم اور میں صرف دوست ہیں، 5 سال سے ساتھ کام کر رہے ہیں، اسی لیے تمہارے ساتھ وقت گزارتا رہا۔ تم نے لنچ کہا، ڈنر کہا، میں ایک دوست کے ناطے مان گیا، مگر محبت ہرگز نہیں۔ اور سن لو، میری شادی ہو چکی ہے، ڈاکٹر حالہ میری بیوی ہے، اس کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں، اس کا جواب کسی کو دینا ضروری نہیں سمجھتا، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ ندا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنے دوں گی، وہ چلائی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ حارث نے ناگواری سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے تمہیں صرف دوست سمجھا، تم کیا سوچتی رہی؟ یہ میرا مسئلہ نہیں، وہ تلخی سے کہہ کر چلا گیا۔ ندا سر تھام کر رہ گئی، اس کے چہرے پر سختی اتر گئی۔ میں اس لڑکی کا کیریئر برباد کر دوں گی، ایسا برباد کہ کوئی ہاسپٹل اسے نوکری نہ دے، وہ غصے میں دانت پیستی رہ گئی۔ اگلے ہی دن ڈاکٹر ندا نے اپنی پرانی حلیف نرس مدحت کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ مدحت ویسے بھی نہ جانے کیوں حالت سے خفگی رکھتی تھی، اور اب دونوں نے چپکے چپکے اس کے خلاف ایک منصوبہ تیار کر لیا۔ مدحت نے بیماری کا بہانہ تراش کر حالہ سے کہا کہ وہ ایک مریض کو انجیکشن لگا دے۔ حالہ نے اپنی اصلی نرمی اور بھولی فطرت کے باعث بنا سوچے سمجھے انجیکشن ہاتھ میں تھام لیا اور مریض کو لگا دیا۔ لیکن چند لمحے ہی گزرے تھے کہ مریض کی حالت بگڑنے لگی۔ مدحت نے فوراً اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ سارا اسٹاف دوڑتا چلا آیا اور الزام سیدھا حالہ پر دھر دیا گیا۔ مریض کے گھر والے غصے سے بھڑک اٹھے، یہاں تک کہ وہ حالہ کو مارنے کے لیے لپکنے لگے۔ اسی اثنا میں حارث آیا اور سخت لہجے میں بولا، سب سے پہلے مریض کی حالت سنبھالنی ہے، پھر ڈاکٹر حالہ کے معاملے پر بات ہوگی۔ تب تک ڈاکٹر ندا اور سسٹر مدحت، آپ دونوں اسے آفس لے جائیں اور کہیں جانے نہ دیں۔ وہ ایک لمحے کو سیٹ نگاہ حالہ پر ڈال کر پلٹا تو حالہ نے تڑپ کر اسے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ آفس میں پہنچتے ہی ڈاکٹر ندا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے اس کی قصوروار تم خود ہو۔ حالہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر مدحت سے کہا، میں نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا تھا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیا؟ ندا نے ہلکا سا کہکا لگایا، سمجھ لو اس کے پیچھے تمہارے اپنے ہیں، تمہارا کزن ڈاکٹر حارث، وہ تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے پہلے بھی بہت کچھ کر چکا ہے۔ جب تم ٹس سے مس نہ ہوئی تو اس نے یہ آخری بار کر دیا۔ یہ سن کر حالہ کا دل جیسے سن ہو گیا۔ اسے چند دن پہلے حارث کے کہے الفاظ یاد آنے لگے، جب اس نے دھمکی دی تھی کہ اس کا کیریئر تباہ کر دے گا۔ دل میں ٹیس اٹھی، آنکھوں میں آنسو آگے مگر اس کے چپ چاپ انہیں پہنچ لیا تھا۔ دوسری طرف ندا کے دل میں خباثت جاگ اٹھی، تمہارے شوہر سے تمہاری نفرت میں نے پختہ کر دی ہے اور اس کے دل میں تمہارے لیے غصہ بھر دیا ہے۔ وہ برداشت نہیں کرے گا کہ ڈیوٹی پر تم سے ایسی لاپرواہی ہو۔ جب وہ تمہیں جھڑکے گا تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ تمہیں برباد کرنا چاہتا تھا۔ مریض کی حالت بڑی مشکل سے سنبھلی، لیکن تب تک میڈیا ہاسپٹل کے باہر اکٹھا ہو چکا تھا۔ ڈین، ڈاکٹر زبیر سخت غصے میں تھے۔ تمام ڈاکٹرز کانفرنس ہال میں بیٹھے تھے اور تھوڑی دیر بعد حالہ کو بھی وہاں بلا لیا گیا تھا۔ ڈین کا فیصلہ مختصر اور شفاف تھا، اس غفلت کے نتیجے میں ہم ڈاکٹر حالہ کو فوری طور پر ریسٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس غفلت کے نتیجے میں ہم ڈاکٹر حالہ کو فوری طور پر ریسٹیکیٹ کرتے ہیں۔
कल तक तमाम रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल की जाएँ और इसी बात को यकीनी बनाया जाए कि ये किसी अस्पताल में दोबारा नौकरी ना कर सके। मरीज के घर वालों की डिमांड पर उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। हारिस की मुठ्ठियां सख्ती से बंद होगी। वो हाला को देख रहा था, जो किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह सिर झुकाए खड़ी थी। हाला वहां से सीधा स्टाफ रूम गई, अपना सामान बैग में रखा और खामोशी से हॉस्पिटल से निकल गई। हर तरफ से चुभती हुई नजरें और सरगोशियां उसका पीछा कर रही थीं। घर पहुंचते ही वो कमरे में दाखिल हुई, दरवाजा बंद किया और बेड के साथ जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रो दी थी। इसी दौरान हारिस हॉस्पिटल में मुस्तरिब चक्कर काट रहा था। क्यों कुछ नहीं कहा तुमने? वो दिल ही दिल में खुद से बोला। फिर वो जल्दी से घर गया और उसके कमरे के दरवाजे पर आकर बोला, हाला, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अंदर से कोई जवाब ना आया। हाला, अगर दरवाजा ना खुला तो तोड़ दूंगा, उसने इस बार धाड़ कर कहा। खामोशी। हारिस ने तंग आकर मास्टर की से दरवाजा खोला। अंदर दाखिल हुआ तो वो जमीन पर बेहोश पड़ी थी। चेहरे पर आंसुओं के धुंधले निशान। वो तड़प कर उसे उठाकर बेड पर लाया, चेहरे पर पानी छिड़का। हाला, तुम ठीक हो? उसने झुककर पूछा। वो आहिस्ते से आंखें खोलती है और अजीब सी निगाह से उसे देखती है। इन आंखों में गुस्सा, नफरत और शिकवा सब एक साथ मौजूद थे। बहुत खुश होंगे ना आप? यही चाहते थे आप कि मेरा कैरियर खत्म हो जाए? और देख लीजिए, आपने कर दिया। मैं तो नादान थी जो सोचती रही कि आप मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं, मगर आपको तो मुझसे ऐसी नफरत थी कि किसी की जान। हारिस का चेहरा सख्त हो गया। तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो? मैं मसीहा हूँ। मेरा काम जान बचाना है, लेना नहीं। हाँ, अगर मैं तुमसे नफरत भी करता हूँ तो भी इस हद तक कभी नहीं जा सकता। आप मेरी सोच से भी ज्यादा गिरे हुए हैं। वो रूहान सी आवाज में बोली। निकाह के दिन आपने कहा था कि आप मेरा कैरियर तबाह कर देंगे। बस वही किया आपने। मतलब के लिए मुझ पर जुल्म ढाते रहे और जब मतलब पूरा हो गया तो मेरा सब कुछ छीन लिया। डॉक्टर निदा आपकी मोहब्बत थी, उसने आपका साथ दिया और मिथत को पैसों से खरीद लिया। तुम्हारे दिमाग पर धुंध छा गई है। वहां सब तुम्हें इल्जाम दे रहे थे। मैं इंतजार कर रहा था कि तुम कुछ कहो, मगर तुमने खुद को एक लफ्ज नहीं बोला। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं कि मैंने ये सब किया। हारिस ने उसके कंधों को झंझोड़ दिया। हाथ छोड़े मेरा, वो सर्द लहजे में बोली। हारिस ने लब भींचे और पीछे हट गया। कमरे में अकेला बैठा वो सोचने लगा, उसने मिद्दत और निदा का नाम क्यों लिया? कॉन्फ्रेंस रूम से पहले वो अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रही थी, मगर वहां पहुंचकर मुकम्मल खामोश क्यों हो गई? जरूर कुछ हुआ है और उसके पीछे वो दोनों हैं। ये सोचते ही उसने फौरन डॉक्टर हारून का नंबर मिलाया। डॉक्टर हारून, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाला को बेगुनाह साबित करने के लिए आप ही वो वाहिद शख्स हैं जो जिन्होंने उसके हक में बात की है। क्या आप मेरा साथ देंगे ताकि सच सबके सामने आ सके? हारिस की आवाज में अज़म और इस्तराब दोनों थे। ऑफ कोर्स डॉक्टर हारिस, हारून ने फौरन जवाब दिया। यह सुनते ही हारिस ने तेजी से उसे पूरा प्लान समझाया। अगले दिन तयशुदा मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर हारून ने सिस्टर मिथत को मैसेज किया। मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूँ। तुमने डॉक्टर हाला को फंसाने के लिए डॉक्टर निदा से पैसे लिए हैं। ये मैसेज देखते ही मिद्दत का रंग फक हो गया। हारिस ने कन अखियों से उसके चेहरे की घबराहट नोट की। मिस्टर मिथत, आपका ध्यान कहाँ है? मरीज के ऑपरेशन की कतेदारी हो रही है और आप मोबाइल में मगन हैं। हारिस ने जानबूझकर सख्त लहजा अपनाया। सर, एक जरूरी कॉल है, सुन के आती हूँ। वो हड़बड़ाकर बोली। माथे पर पसीना नुमाया था। जी जरूर, हारिस ने मायने खेज अंदाज में कहा। कुछ ही देर बाद वो लौटी, मगर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। हारिस को अंदाजा हो गया कि प्लान के मुताबिक हारून ने उसे ब्लैकमेल कर दिया है। उसी लम्हे हारिस ने मौका पार कर एक छोटा डक्टा फोन मिदत के बैग में छुपा दिया था। उसे यकीन था कि वो सीधा निदा के पास जाएगी। अब बाकी काम इन दोनों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करना था, ताकि कॉन्फ्रेंस हॉल में सबके सामने हकाइक रखे जा सके। हाला भी आज हतमी फैसला सुनने आई थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम डॉक्टर मौजूद थे। हारिस ने बेचैनी से छोटा फोन रिसीव कर देखा। अभी तक मिद्दत की कोई बात रिकॉर्ड में नहीं आई थी। डॉक्टर जुबैर ने रस्मी अंदाज में कहा, डॉक्टर हारिस, आपने कहा था कि आपके पास डॉक्टर हाला की बेगुनाही का सबूत है, पेश करें। सर, जरा सब्र कीजिए, अभी सबूत हमारे सामने आ जाएगा और असल मुजरिम भी। ये एक बेगुनाह के मुस्तकबिल का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि हम जल्दबाजी में उसका कैरियर बर्बाद कर दें। हारिस ने संजीदगी से कहा,
चंद लम्हे बाद रिसीवर से मिद्दत की घबराहट भरी आवाज उभरी। डॉक्टर निदा, मैंने आपके कहने पर सब कुछ किया था। अब आप मेरी मदद करेंगी या नहीं? मैं कब से आपको मैसेज कर रही हूँ और आप जवाब नहीं दे रही। हाल में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे संजीदा हो गए। निदा की करख्त आवाज गूंजी, तुम्हारे अंदर सब्र नाम की कोई चीज है कि नहीं? मैं कैसे रिप्लाई करती? मेरे साथ स्टाफ मौजूद था। तुम्हारी धमकी पर यहाँ आई हूँ। आइंदा मुझे मैसेज मत करना जब तक ये मामला खत्म न हो। और जहाँ तक इस ब्लैकमेलर का ताल्लुक है, उससे पूछो क्या चाहता है। मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन तुम अपनी जुबान नहीं खोलोगी। मिद्दत ने तल्खी से कहा, और अगर आपने मदद से इनकार किया तो मैं सबको बता दूंगी कि डॉक्टर हाला को बर्बाद करने का प्लान आपने बनाया था। आप चाहती थी कि हारिस उससे नफरत करे, और मैं जानती हूँ वो करेगा, क्योंकि ऐसी गैर जिम्मेदार लड़की से वो कभी मोहब्बत नहीं करेगा। ये जहरीले अल्फाज सुनते ही हाल में मौजूद सबकी नजरें झुक गईं। वही लोग जो कल तक खाला पर इल्जाम लगा रहे थे, अब शर्मिंदगी से चुप थे। हारिस ने गहरी सांस लेकर कहा, आप सबने सुन लिया। डॉक्टर हाला की कोई गलती नहीं थी। उन्हें ट्रैप किया गया, क्योंकि वह मासूम है और हर किसी को अपना जैसा समझती हैं। ये उनकी वाहिद खामी है, और असल मुजरिम आप सब जान चुके हैं। डैन ने फौरन हुक्म दिया, पुलिस को इत्तला दो। चंद मिनट में पुलिस आ गई। बाहर मीडिया भी मौजूद था। रिकॉर्ड शुदा गुफ्तगू मीडिया को दी गई। अगले ही लम्हे डॉक्टर निदा और मिद्दत को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। शाम को जब हारिस घर पहुंचा, सब लोग लाउंज में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। समरा और नम्रा अपने शौहरों के साथ आई तो सीधा हारिस से मुखातिब हुई। आज हमने अपनी आंखों से देखा कि आपने हाला के लिए किस तरह लड़ा। मामा पिछले दिनों बहुत परेशान रहती थी, लेकिन आज उनकी सारी परेशानी दूर हो गई है। हमारा तो ख्याल है अब तुम दोनों को शादी हो जानी चाहिए। उन्होंने पीछे से आती हाला को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। हारिस का चेहरा सपाट था। मेरे ख्याल में ये शादी मुमकिन नहीं। हमारा मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि हम अलग हो जाएं। उसके लहजे में ठंडक ने हाला को अंदर तक काट दिया। वह तड़प कर उस शख्स को देखने लगी जो कभी उसका सबसे करीब था, मगर आज अजनबी लग रहा था। ज़हरा फौरन बोल उठी, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुमने अपनी जिद से हाला से शादी की थी। हाँ, मानती हूँ कि पिछले दिनों तुम दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ हुई, मगर अब मैं देख रही हूँ कि तुम हाला के लिए बेहतरीन इंसान हो। सॉरी मामा, ये मुमकिन नहीं। हमारे दरमियान एतमाद का रिश्ता कभी कायम नहीं हो सकता, और एतमाद के बगैर रिश्ता सिर्फ बोझ होता है। बेहतर है ये ख़त्म हो जाए। ये कहकर वो सबको साकित छोड़कर अपने कमरे में चला गया। हाला का सब टूट गया। वो अपने कमरे में आते ही फूट फूट कर रोने लगी। समरा और नम्रा भी पीछे पीछे आ गई। मैंने अपने हाथों से सब बर्बाद कर दिया। उन्हें इतना बड़ा इल्ज़ाम दिया, इतना दर्द दिया। उसकी आवाज़ भीग गई। बचपन से लेकर अब तक मैंने सिर्फ उन्हें चाहा। वो जो कुछ करते, हाला भी वही करने की जिद करती। वो डॉक्टर बने तो मैंने भी अज़्म कर लिया। मैं हमेशा उनके करीब रहने की कोशिश करती रही। वो डांटते तो भी उनके पास जाती, मगर इस मोहब्बत के बावजूद मैं उनको एतबार न कर सकी। ये कैसी मोहब्बत थी मेरी? समरा ने नाक सुकेड़ते हुए कहा, तो तुम भैया से प्यार करती थी? घुन्नी मिसनी, पहले क्यों नहीं बताया? और आज बताया भी तो हमें जाके उन्हें बताओ ना। मैं उनका सामना नहीं कर सकती, किस मुंह से जाऊं? हाला ने रोते हुए कहा। समरा ने चुटकी ली, इसी मुंह से। थोड़ा सा पॉलर से फेशियल करवा लो और सीधी अपने शौहर के सामने जाओ, देखना मर मिटेंगे तुम पर। हाला ने सिर झुकाकर कहा, मुझे मनाना नहीं आता। फिटे मुंह तुम्हारा। निम्रा झुंझला गई। इसीलिए कहती थी ना फिल्में देखा करो, 3-4 शाहरुख खान की मूवीज देख लो। हाला ने पलकें झुकाई, वो कौन है? ओह, शाहरुख खान। नम्रा ने सर पीट लिया। अच्छा, लेकिन उससे क्या होगा? हालिया मासूमियत से पूछने लगी। समरा ने मुस्कुराकर कहा, इज़हारे मोहब्बत करना आ जाएगा मेरी जान। पता चलेगा कि कैसे हीरो हीरोइन मिलते हैं और दिल की बात कहते हैं। फिर दोनों बहनों ने उसे अजीबो-गरीब मशवरे देना शुरू कर दिए, जिन पर हाला के कान तक सुर्ख हो गए थे। मैं ये सब नहीं कर सकती, हाला ने आहिस्ता से कहा। तो फिर हमारी तरफ से दफा हो जाओ, समरा ने हंसते हुए कहा, और दोनों बाहर निकल गए। अगले दिन समरा उसे जबरदस्ती पॉलर ले गई।
تراش خراش اور ہلکا سا میک اپ اسے خاصا نکھار دے گیا۔ گھر آ کر اس نے حارث کی پسند کی سیاہ رنگ کی امبریلا فراک پہنی، بال کھولے اور بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی، مگر شام کو خبر ملی کہ وہ ایبٹ آباد جا چکا ہے، جہاں زلزلہ صدقان کے لیے میڈیکل کیمپس لگے ہیں۔ یہ سن کر وہ مایوس تو ہوئی، مگر اگلے دن جب ڈاکٹر ظہیر نے اسے بھی وہاں جانے کو کہا تو اس نے فوراً حامی بھر لی۔ گھر آ کر چند کپڑے سمیٹے اور روانہ ہو گئی۔ ایبٹ آباد پہنچ کر اس نے ڈاکٹر کے گروپ میں حارث کو دیکھا، سلام کیا تو اس نے صرف سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا، مگر وہاں کے حالات دیکھ کر حالانکہ اپنی دنیا بدل گئی۔ ہر طرف زخم، آنسو اور درد تھا۔ وہ اپنا آپ بھول کر کبھی مرہم پٹی کرتی تو کبھی کسی کا حوصلہ بنتی۔ چند دنوں میں وہ وہاں کے بچوں کی ڈاکٹر آپ ہی بن گئی۔ وہ صرف اسی سے علاج کروانا چاہتے تھے۔ سمرا اور نمرا اپنے شوہروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو ماحول میں ہلکی سی سنجیدگی اور تجسس کی فضا پھیل گئی تھی۔ سمرا نے آگے بڑھتے ہی کہا، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ نے حالہ کے لیے کس طرح ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ ماما پچھلے کئی دنوں سے سخت پریشان تھی، مگر اب ان کے چہرے پر اطمینان ہے۔ ہمارا تو یہی خیال ہے کہ اب تم دونوں کی شادی کو ایک نیا آغاز مل جانا چاہیے۔ اس نے پیچھے کھڑی حالہ کی طرف ایک معنی خیز مسکراہٹ سے کہا۔ حارث کا چہرہ پتھر کی طرح سخت اور لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ میرے خیال میں یہ شادی ممکن نہیں۔ ہمارا مزاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ اس ایک جملے نے حالہ کے دل میں جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے حارث کو دیکھا، وہ شخص جو کبھی اس کا سب کچھ تھا، آج اسے خود سے میلوں دور رکھا ہوا تھا۔ زہرا فوراً بیچ میں بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹے؟ تم نے اپنی ضد سے حالہ سے شادی کی تھی۔ ہاں میں مانتی ہوں کہ پچھلے دنوں تم دونوں کے درمیان تلخیاں ہو گئی تھیں، مگر آج میں دیکھ رہی ہوں کہ تم حالہ کے لیے سب سے بہتر ہو۔ سوری ماما، یہ ممکن نہیں، ہمارے درمیان اعتماد کا رشتہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا، اور اعتماد کے بغیر رشتہ صرف ایک بوجھ ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ یہ ختم ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ کر کمرے سے نکل گیا، پیچھے ایک لمحے کے لیے سب کی نظر ڈالے بغیر۔ حالہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آتے ہی زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سمرا اور نمرا جلدی سے پیچھے آ گئی۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے سب کچھ ختم کر دیا، وہ ہچکیوں کے بیچ بولی۔ انہیں ایسا الزام دیا، اتنا درد دیا، بچپن سے لے کر اب تک میں نے صرف انہیں چاہا۔ وہ جو کچھ کرتے میں بھی وہی کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ ڈاکٹر بنے تو میں نے بھی خواب دیکھا، میں ہمیشہ ان کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ وہ ڈانٹتے تھے تو میں بھی ان کے پاس چلی جاتی، مگر اس سب سے محبت کے باوجود میں ان پر یقین نہ کر سکی۔ یہ کیسی محبت تھی میری؟ سمرا نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، تو تم بھیا سے پیار کرتی تھی؟ اوہ ہو گھنی میسنی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور آج بتایا بھی تو ہمیں جا کے انہیں بتاؤ نا۔ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی، کس منہ سے جاؤں؟ حالانکہ آواز کانپ رہی تھی۔ سمرا نے شرارت سے کہا، اسی منہ سے، بس پارلر جا کر فیشل کرواؤ، بال سیدھے کرواؤ اور سیدھی اپنے شوہر کے سامنے جا، دیکھنا مر مٹیں گے تم پر۔ مجھے منانا نہیں آتا۔ حالہ نے نظریں جھکا لی۔ نمرا جھنجھلا اٹھی، پھٹے منہ تمہارا، اسی لیے تو تمہیں کہتی تھی کہ فلمیں دیکھا کرو، 3 4 شاہ رخ خان کی موویز دیکھ لو۔ وہ کون ہے؟ حالہ نے معصومیت سے پوچھا۔ اوہ خدا، شاہ رخ خان؟ نمرا نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ اچھا لیکن اس سے کیا ہوگا؟ سمرا نے کہکا لگایا، اظہار محبت آ جائے گا میری جان۔ سیکھ لو کہ کیسے ہیرو ہیروئن ملتے ہیں اور اپنی بات کہتے ہیں۔ پھر دونوں بہنوں نے اسے عجیب و غریب اور شرارت بھرے مشورے دینے شروع کر دیے۔ حالانکہ کان تک سرخ ہو گئے۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ تو پھر ہماری طرف سے دفع ہو جا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ سمرا نے ہنستے ہوئے کہا اور دونوں باہر نکل گئی۔ اگلے دن سمرا اسے تقریباً گھسیٹ کر پارلر لے گئی۔ وہاں ہلکی سی تراش خراش اور میک اپ نے اس کے چہرے کو نیا روپ دے دیا۔ شام تک وہ گھر واپس آ کر حارث کی پسند کی سیاہ امبریلا فراک پہن کر بال کھلے بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی، مگر شام کو خبر ملی کہ حارث ایبٹ آباد جا چکا ہے، جہاں زلزلہ زدگان کے لیے میڈیکل کیمپس لگے ہیں اور زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ یہ سن کر حالہ کا دل بیٹھ سا گیا۔ اگلے دن ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر زبیر نے اسے بھی ایبٹ آباد جانے کے لیے کہا۔ یہ سن کر وہ فوراً راضی ہو گئی۔ گھر جا کر چند کپڑے بیگ میں رکھے اور ایبٹ آباد کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچی تو ڈاکٹرز کے گروپ میں حارث نظر آیا۔ سلام کیا، اس نے مختصر سا سر ہلایا اور آگے بڑھ گیا، مگر جیسے ہی حالہ نے وہاں کی تباہی دیکھی،
اس کی اپنی دنیا بدل گئی، ہر طرف زخم، آنسو اور چیخیں۔ وہ اپنا آپ بھول کر کبھی مرہم پٹی کرتی، کبھی کسی کا حوصلہ بنتی۔ وہ 2 دن میں بچوں کی ڈاکٹر آپ ہی بن گئی تھی۔ اب وہ صرف اسی سے علاج کروانا چاہتے تھے۔ خالہ ہچکچاتے ہوئے بولی، وہ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ حارث نے بغیر دیکھے کہا، لیکن میں نے تو چائے منگوائی نہیں۔ اس وقت ڈنر کا وقت ہے اور مجھے کھانا کھانا ہے۔ لہجے میں ہلکی سی طنزیہ کاٹ تھی۔ حالانکہ ہونٹ لرز گئے۔ وہ چپ چاپ چائے کی ٹرے تھامے پلٹ گئی۔ حارث نے سر جھٹکا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو سب لوگ ڈائننگ ہال میں کھانے پر بیٹھے تھے۔ سلام کر کے اپنی جگہ سنبھالی ہی تھی کہ زہرا بیگم اچانک بولی، میں سوچ رہی ہوں تم دونوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی جائے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ حارث چونکا، نظر بے اختیار حالہ کی طرف گئی جس کے گالوں پر سرخی سے پھیل گئی۔ سوری موم، ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں ہائر اسٹڈی کے لیے لندن جانے والا ہوں۔ وہاں ایک ہاسپٹل میں جاب کا بھی موقع ہے۔ 2 سال لگ جائیں گے، پھر آ کر دیکھیں گے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ حالہ کا چہرہ اتر گیا۔ زہرا نے فوراً کہا، بیٹا تمہاری عمر بھی کم نہیں رہی اور حالہ بھی 24 کی ہونے والی ہے، اور ویسے بھی حالہ کو بھی پڑھائی کے لیے جانا ہے۔ تم دونوں اکٹھے چلے جاؤ۔ نہیں موم، ایسا ممکن نہیں۔ ہم دونوں ایک ساتھ گئے تو آپ اور ابو اکیلے رہ جائیں گے، اور حالہ کو ہاؤس جاب کے بعد ہی جانا ہے۔ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا۔ حارث کا لہجہ بالکل سنجیدہ تھا۔ لیکن حارث، پلیز موم، اب اس بارے میں مزید بات نہیں ہوگی۔ وہ سپاٹ انداز میں بولا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے بعد اس نے ملازمہ کو کافی لانے کا کہا اور کمرے میں چلا گیا، لیکن کافی لے کر آنے والی ملازمہ نہیں، حالہ تھی۔ وہ خاموشی سے مگ ٹیبل پر رکھ کر کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلانے لگی، مگر الفاظ دب گئے۔ جو کہنا ہے جلدی کہو اور پھر جاؤ یہاں سے۔ حارث نے بے رخی سے کہا، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حالہ کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ہمارا ایسا کون سا رشتہ ہے جس میں ناراضگی ہو؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ وہ کافی اٹھا کر کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ حالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں وہ سب نہیں کہنا چاہتی تھی، مگر میرے اندر شک کا بیج بو دیا گیا تھا۔ میں معافی چاہتی ہوں۔ اوکے اب جاؤ۔ وہ پلٹنے کی بجائے اس کے قریب آئی اور پیچھے سے اس کے گرد بازو لپیٹ کر سسکنے لگی۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ حارث نے جھٹکے سے اسے سامنے کیا۔ آنکھوں میں ٹھنڈک سی تھی۔ کیوں نہیں رہ سکتی؟ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ حارث نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میری نفرت اور بیزاری کے باوجود محبت کیسے ہوگی؟ کہیں یہ صرف گل تو نہیں کہ تم نے میرا دل توڑا؟ نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں۔ حالہ تڑپ کر بولی، ٹھیک ہے پھر ثابت کرو۔ کیسے؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی۔ میری سانسوں کو اپنی سانسوں سے الجھا کر۔ حارث کے لہجے میں بے باکی تھی۔ حالہ شرم سے سرخ ہوگی۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ حارث ماتھا مسلتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو پھر میرے خیال میں تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ تم رشتہ ٹھیک کرنا چاہتے ہی نہیں۔ آپ جو چاہیں میرے ساتھ کر سکتی ہیں، میں آپ کو نہیں روکوں گی۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اس سے پہلے بھی تمہیں بنا اجازت چھو چکا ہوں۔ اپنی دیوانگی میں سب کچھ ظاہر کر چکا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ حالہ نے نظریں چکا لی، انگلیاں مروڑتی رہی، جاؤ یہاں سے پلیز۔ میں نے کہا ابھی جاؤ۔ وہ دھاڑا تو حالہ کام گئی اور آہستہ آہستہ باہر نکل گئی۔ کمرے میں آ کر وہ دھڑام سے فرش پر بیٹھ گئی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر رونے لگی۔ کیسے کروں گی؟ ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن یقین کیسے دلاؤں؟ وہ خود سے باتیں کرتی رہی۔ روتے روتے وہ وہیں زمین پر لیٹ گئی اور نیند آ گھیرا۔ اگلے دن ڈاکٹر سمیرا کی ضد پر وہ حارث کے ساتھ اس کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی۔ اس نے تو بس جوس ہی پیا تھا، مگر اس میں وائن ملی ہوئی تھی۔ چند گھونٹ لیتے ہی اس پر سرور طاری ہونے لگا۔ پہلے وہ ہلکی سی مسکرائی، پھر ہنستی گئی حتیٰ کہ بے قابو ہو گئی۔ حارث اسے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا ڈاکٹر سمن سے جھگڑا ہو گیا اور وہ سب کے سامنے اس کے راز فاش کرنے لگی۔ حارث نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخر وہ اسے زبردستی کھینچ کر اپنے اوپر ایک کمرے میں لے آیا اور صوفے پر بٹھا کر غصے سے گھورنے لگا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کیا پیا ہے تم نے، پاگل لڑکی؟ اس نے اس کے جبڑے دبوچتے ہوئے کہا، مگر وہ بس اپنی نیم مست آنکھیں چپک چپک کر کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ غصے میں اس نے اسے بازو سے پکڑ کر واش روم میں لا کھڑا کیا اور شاور آن کر دیا۔ ٹھنڈے پانی کی برسات پر وہ سٹپٹائی، پھر یکدم اس کے گلے میں بازو ڈال کر قریب ہو گئی۔
حارث نے بامشکل اپنی نظریں اس کے بھیگے ہونٹوں سے ہٹائی اور خود کو الگ کرنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے وہ جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گئی۔ ایک لمحے کو جیسے کرن دوڑ گئی، حارث کے ہاتھ بے اختیار اس کی کمر کے گرد لپٹ گئے اور وہ بھی اس میں کھوتا چلا گیا۔ پھر اس نے اسے بازوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لا کر لٹایا۔ وہ فوراً اس سے لپٹ گئی۔ اب تو آپ مجھ سے دور نہیں جائیں گے نا؟ میں نے ثبوت دیا نا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، برسوں سے محبت کرتی ہوں۔ ڈاکٹر بننے کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا تاکہ آپ کے قریب رہ سکوں، مگر آپ نے ہمیشہ غلط سمجھا۔ میں آپ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتی تھی، بس آپ کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ جب آپ لندن گئے تھے ہائر اسٹڈی کے لیے، میں نے وہ سال بڑی مشکل سے گزارے۔ دل چاہتا تھا آپ سے بات کروں، مگر آپ کی نفرت نے مجھے مار ڈالا تھا۔ وہ رو رو کر سب کہہ گئی اور حارث بے یقینی سے سنتا رہا۔ پھر اس نے اسے زور سے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ سوری میری جان، میں تمہیں ہمیشہ غلط سمجھتا رہا، واقعی میں سوری۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی۔ حارث نے آہستہ سے اسے اٹھایا، گھر لا کر اس کے کمرے میں پہنچایا، باتھ روب پہنایا اور کمفرٹر اڑا کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو رات کی دھندلی یادیں ذہن میں آئیں اور وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ یا اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ پتہ نہیں حارث کا غصہ کتنا بڑا ہوگا۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے بڑبڑائی۔ ملازمہ نے ناشتہ کے لیے بلایا تو وہ کپڑے بدل کر مرے مرے قدموں سے لاؤنج میں آئی۔ ڈائننگ ہال میں سب ناشتہ کر رہے تھے۔ اچانک حارث نے رخصتی کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ بیٹا، تمہاری بھی سمجھ نہیں آتی، کبھی کہتے ہو شادی نہیں کرنی اور کبھی ایک دم سے یہ خبر سنا دیتے ہو۔ زہرا نے کہا، اب میرا ارادہ پکا ہے، آپ لوگ تیاریاں شروع کر دیں۔ حارث نے مسکرا کر کہا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اتر آئی۔ اسی ہفتے کے آخر میں اس کی رخصتی ہو گئی تھی۔ آج وہ دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حارث کمرے میں داخل ہوا، مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تم نے تو اپنی محبت کا ثبوت دے دیا، آج میری باری ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھا، جیب سے ایک نیکلس نکالا اور اس کے گلے میں پہنا دیا۔ میری جان، اس نے کان کے اوپر آئی لو یو لب رکھتے ہوئے کہا، اور وہ کام گئی۔ حارث، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ وہ دھیرے سے بولی، بالکل نہیں، تمہاری محبت کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے شرارت سے کہا، اور آج میں بھی تم پر غضب ڈھاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے چھوا اور پھر جھک کر اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں قید کر دیں۔ لمحہ لمحہ ان کی قربت بڑھتی گئی اور وہ ایک دوسرے میں کھوتے چلے گئے۔